والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہے کہ مثل آدم، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر حکم دیا کہ ہو جاؤ، وہ ہو گئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اے مخاطب آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. درشی کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے اور اس سورت کا یہ 5واں رکوع ہے. یہ سورہ آل عمران کا 4، 5 اور 6 رکوع بہت تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے بہت تفصیل سے ذکر کیا. مریم علیہ السلام کی بزرگی اور پاک دامنی کا تفصیلی ذکر کیا اور ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے وقت جو چیزیں پیش آئی اس کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں. ایک یہ کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ان کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہے، بغیر باپ کے یہ پیدا ہوئے، اور اس کا بہت تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا. دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے جو بات تفصیل سے ذکر کی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دشمن ان کو پکڑنے میں اور ان کو سزا دینے میں اور ان کو سولی پر لٹکانے اور قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں. اور اس کے بعد جو تیسری چیز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے قرآن و سنت میں آئی ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہے اور قیامت سے پہلے وہ اتریں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے اور اس وقت ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور جتنے عیسائی ہیں وہ بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور 45 سال وہ زندہ رہیں گے. وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہوگا دنیا کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے زمانے کے بعد. اور پھر ان کا انتقال ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں جو جگہ ہے وہاں ان کی تدفین ہوگی. تو اس کے بارے میں حدیثوں میں بہت تفصیل آئی ہے. قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنے تفصیل سے اس لیے ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تمام پیغمبروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے حوالے سے عالم ارواح میں آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ تم سب میرے نبی اور رسول ہوگے اور تم میں سے ہر ایک اپنے زمانے میں اپنے لوگوں میں اس بات کا اعلان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اعلان کریں اور اقرار کریں. تو سب انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور سب کی نمائندگی جو ہے یہ بطریقے جیسے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ کے طور پر ان سارے رسولوں اور نبیوں کی نمائندگی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے نبی نہیں ہیں، صرف اس امت کے رسول نہیں ہیں، بلکہ سارے نبیوں کے نبی، سارے رسولوں کے رسول ہیں. اور اس کا فرض کفایہ روئے زمین پر عیسیٰ علیہ السلام آ کر ادا کریں گے اور نمائندگی کریں گے سارے نبیوں اور رسولوں کی اور یہ بتلائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ اس امت کے نبی اور رسول ہیں اسی طرح سارے نبیوں اور رسولوں کے نبی اور رسول ہیں اور میں ان کا نمائندہ ہوں جو آ کر اس روئے زمین پر ان کی نمائندگی کر رہا ہوں.
اور لا الہ الا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے اسی اسلام اور اسی مذہب کی تبلیغ کریں گے، جس کے بعد سب عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت جو سب سے پہلے جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیلی 3 موضوع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں کیا، اور 5ویں اور 6ٹھے پارے میں سورہ نساء میں کیا، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے یہ سورہ مریم میں 16ویں پارے میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ان کے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں پہلی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہود نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں تورات میں، اور ان پر الزام لگایا کہ ان کی ماں کے بارے میں الزام لگایا کہ ان کا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم علیہ السلام کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح وہ دشمن ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی برات بیان کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کو غلط ثابت کیا اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام ہیں، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر حکم دیا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، اور اللہ نے اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام اس طرح اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور اسی صورت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ فرشتے آئے مریم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے کہا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، پہلے یہ بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اور پاکیزہ بنایا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں سے آپ پسندیدہ اور پاکیزہ ہیں، کہ اس زمانے میں جتنی عورتیں ہیں سب پر آپ کو فضیلت ہے، اور اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور پاک دامن خاتون بنایا۔ فرشتوں نے یہ خوشخبری دی کہ جب بیٹے کے بارے میں یہ خبر ان کو ملے گی تو یہ پریشان نہ ہوں کہ لوگ ان کے لیے کیا کہیں گے اور لوگ کیسی باتیں کریں گے۔ تو اس لیے فرشتوں نے پہلی بات یہ کی کہ اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو پاکیزہ بنایا اور جہان کی عورتوں پر آپ کو فضیلت دی۔ اب یہ بات قرآن کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کرتی ہے، جس سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انبیاء اور رسول ایک دوسرے کے تائید کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے۔ ابھی بھی اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی عیسائیت کی مخالفت کی بات ہے یا یہودیت کی مخالفت کی بات ہے، وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام عیسائیت اور یہودیت کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ جو بات موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو بتائی تھی، وہ اگر کہیں سچی اور صحیح اور بالکل پوری موجود ہے تو وہ قرآن کریم میں ہے، کہ کس طرح انہوں نے کیا کہا تھا اور صحیح بات کیا تھی اور سچا حکم کیا تھا۔ تو یہاں پر پہلی یہ خوشخبری دی کہ آپ پاکیزہ اور آپ نیک خاتون ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں نے دوسری بات یہ کی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ دوسری بات فرشتوں نے یہ کہی کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اپنے کلمے کی، اور وہ کلمہ ہوگا اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا، آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ ایک دوسرا فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ عزت والے ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ اور تیسرا فرمایا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ اللہ کے مقرب رسولوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ لوگوں سے باتیں کریں گے جب ماں کی گود میں ہوں گے اس وقت بھی باتیں کریں گے، اور جب ادھیڑ عمر میں ہوں گے اس وقت بھی وہ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری اور بشارتیں ملی۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا قالت اَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا
اور دوسری جگہ فرمایا ولما تو بغیہ، میں تو بات کرتا خاتون نہیں ہوں، میں تو پاکیزہ ہوں اور میں نے کوئی شادی بھی نہیں کی، تو بیٹا کس طرح ہوگا؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ فرمایا فرشتوں نے کہ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، بغیر شادی کے ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت ہے یخلق ما یشاء، جسے چاہے اللہ پیدا کرے۔ اللہ کو طاقت ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کو طاقت ہے بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ کو طاقت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا کرے جیسے آپ، ہم اور آپ ہیں سارے انسان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرمائے اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ پیدا ہوئے اور یہ اللہ کے رسول اور نبی ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ان میں ہوں گی۔ اور اس میں جو دو باتیں اس سے پہلے میں نے یہ آیت میں تلاوت کی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بات کریں گے باپ کی گود میں اور اس وقت جب اودیڑ عمر میں ہوں گے۔ تو اودیڑ عمر میں، اور کہت اس عمر کو کہتے ہیں کہ جوانی بالکل آخر میں اور بڑھاپے کا آغاز ہو۔ اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کس طرح اس عمر میں تو سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اس عمر میں باتیں کریں گے تو وہ ان کا میریکل اور معجزہ ہوگا جب اس عمر میں باتیں کریں گے۔ اور پہلے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ماں کی گود میں باتیں کریں گے۔ تو اس کے بعد میں سورہ مریم میں اللہ نے تفصیل بتائی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے امید سے ہو گئی اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، اس سے پہلے میں بالکل دنیا میں نہ ہوتی اور کنت نسیا منسیا، میں بالکل بھول جاتی دنیا کو، دنیا مجھے جانتی نہ کہ مریم کوئی خاتون تھی۔ اتنا میرے اوپر یہ بوجھ ہے اور پریشانی ہے، کیسے میں اس قوم کو کیا جواب دوں گی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے حکم بھیجا کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، لوگ جب پوچھے تو آپ کہیں کہ مجھے روزہ ہے، میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ اس شریعت میں روزہ خاموشی کا تھا، اور یہ بچہ خود بات کرے گا اور یہ جواب دے گا، لوگوں کو بتائے گا۔ تو مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو پورے قرآن میں بہت تفصیل ہے، سب ہم اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، میں خاص نکتے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا مریم انا کی ہاذا، یا مریم، کیا مریم یہ بیٹا کہاں سے جو آ گیا؟ ماں کا ابو کی امرأ سوء وما كانت امك بغيا، آپ کے باپ ایسے نہیں تھے، نیک آدمی تھے، ماں بڑی پاکیزہ تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ یہ سب یہودی تھے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے، اور یہ نہیں دیکھا پہلے کتنی بزرگی اور کرامتیں کتنی سامنے ہو چکی ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ کہا کہ آپ کے والد بھی ایسے نہیں تھے، والدہ بھی ایسے نہیں تھے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو ابھی پیدا ہوا ماں کی گود میں ہے، چھوٹا بچہ اس کی طرف اشارہ کرتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے فصیح زبان میں، یہ انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا کریں گے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کی برات بیان کروں کہ وہ پاکیزہ خاتون ہے اور میں شقی اور بدبخت نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ تو یہ بالکل ابھی پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں یہ باتیں کی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی برات بیان کی، ان کی صفائی بیان کی، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد صرف ضدی لوگ جو بغض اور حسد رکھتے تھے
وہ انکار کرنے والے ہوئے اور جو عقل بصیرت رکھتے تھے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور یہ سچے ہیں اور ان کی بات سچی ہے. اور اس حوالے سے یہ مریم علیہ السلام کی برات اس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان بیان کی. تو یہ ان کا بچپن میں بات کرنا اور ان کا ماں کی گود میں بات کرنا جس کا سورہ مریم میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا. تو ایک یہ عقیدہ اسلام کا کہ مریم علیہ السلام پاکیزہ خاتون ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور انہوں نے بچپن میں باتیں کی ہیں, یہ ایک عقیدہ ہے. اور یہ بالکل جو ہے اللہ کے رسول اور نبی ہیں. اور اس طرح جو پاک دامن ہے حضرت مریم علیہ السلام, جبکہ یہود جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے بد کردار خاتون ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے تورات میں تعریف کرنے والے اور بدلنے والے ہیں, اور انہوں نے انکار کیا. جبکہ اسلام میں یہ عقیدہ یہ بتایا کہ مریم علیہ السلام پاکیزہ ہے. دوسرا بنیادی عقیدہ ہے وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا. یہ بنیادی عقیدہ ہے قرآن کا. اور قرآن کریم سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, نہ تو دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ لٹکایا, ولكن شبه لهم, بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا. ہمارے یہاں بھی شبہ استعمال ہوتا ہے. شبہ کیا ہوا؟ یہودیوں نے حملہ کیا اور وہاں پر جا کر پہنچے. پہلا یہودی سب سے بدبخت اور بے ایمان جو سب سے پہلے اندر گیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا, اللہ نے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا. اور قرآن کریم اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما حس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تم کو آسمانوں پر اٹھائیں گے. فرمایا فرفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اور فرمایا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, کہ یقینا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا. اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے فوت ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے. اور یہ تیسرا اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے, 45 سال روئے زمین پر رہیں گے. اور اس آیت میں جو میں نے کہا کہ ادھیر عمر میں باتیں کرنا یہ بھی ان کا معجزہ ہے, کیونکہ جب آسمانوں پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ان کی عمر 33 سال تھی, 33 ایئر اولڈ تھے, بالکل جوان تھے. اس وقت کوئی بڑھاپے کے نشان نہیں تھے. اور جب روئے زمین تو جنت میں وہ جتنا عرصہ رہیں گے تو جنت میں آدمی ایک ہی عمر میں رہتا ہے, وہاں عمر نہیں بڑھتی. تو فرشتوں کے ساتھ جنت میں ہیں اور ان کی عمر وہی ہے کہ جس میں وہ تھے. اور روئے زمین پر جو دوبارہ قرب قیامت میں اتریں گے, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے اور سارے عیسائی بھی مسلمان ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم, عیسی ابن مریم نازل ہوں گے. اور فرمایا کہ یکسر الصلیب, کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں عداوت ختم ہو جائے گی. تکون سجدۃ واحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا, ایک سجدہ لوگوں کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا. اتنا. اور فرمایا کہ یفید المال فلا يقبل احد, لوگ مال لے کر نکلیں گے, کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اتنا زیادہ فراوانی ہوگی, امن ہوگا, لوگ نیک ہو جائیں گے. اور فرمایا جب کہ 540 سنہ تک وہ 45 سال روئے زمین پر رہیں گے. اور اس طرح جو ہے تقریباً یہ 45 سال 33 سال سے ملا کر جو عمر ان کی بنے گی تو وہ کہر کی عمر ہوگی جس میں وہ باتیں کریں گے. اور دیر عمر میں جب ان کا بڑھاپے کا آغاز ہوگا اور جوانی ختم ہوگی اور وہ عمر اس وقت ان کی آئے گی جب دوبارہ روئے زمین پر اتریں گے. اور اس کے بعد تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے. جو اللہ فرماتے ہیں ان اہل الکتاب الا یؤمنون به قبل موته ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں جو اتنی تفصیل ہے وہ اس لیے ہے
کہ وہ اس امت میں آ کر سارے رسولوں کی نمائندگی کریں گے، ان کو ریپرزینٹ کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی اور سارے رسولوں کے رسول ہیں، اور میں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہی کلمہ چلے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ سارے نبیوں اور رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے پڑھیں۔